ریئل ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ آخرکار ایسی کیا چیز ملی جس سے کہ ہمارے نبی کا ذکر ہے، وہ 1500 سال پرانی چیز ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ آخرکار وہ کون سی چیز ہے؟ آئیے اس میں پورے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ روس و ترکی میں ایک کارروائی کے دوران بائبل کا ایک 1500 سال پرانا نسخہ دریافت ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی انجیل ہے جس کو عیسائی صدیوں سے چھپاتے آ رہے تھے، جس کا نام گوسپل آف برناباس ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسا بتایا گیا تھا جسے عیسائی کسی بھی حال میں سامنے نہیں لانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے پوپ گلیکسس اول نے اس کتاب کو پڑھنے والے کو ایک مجرم قرار دیا تھا، اور سینکڑوں سالوں تک یہ کتاب انجان مقامات پر پوشیدہ رہی۔ یہ کسی جانور کے خشک کی گئی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا بائبل کا نسخہ ہے۔ یہ اسلام کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کی کھوج نے عیسائیت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 23 میں ایک عظیم الشان نبی کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور اس نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام کے بارے میں ایسے بہت سے سچ لکھے ہوئے ہیں جنہیں جان بوجھ کر بائبل سے ہٹا دیا گیا تھا، اور کسی بھی شخص کو ماضی میں اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور عیسائیوں کی طرف سے اس کتاب کو پڑھنے پر سخت پابندی لگا دی گئی تھی۔ 16ویں صدی میں اس کتاب کا صرف ایک حصہ پوپ سکسٹس کی لائبریری میں پایا جاتا تھا، لیکن حادثاتی طور پر یہ کتاب وہاں سے غائب ہو گئی اور امپیریل لائبریری تک جا پہنچی۔ لیکن لوگوں کے ہوش تو اس وقت اڑ گئے جب 1907 عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ شائع کر دیا۔ لیکن جلد ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اگر یہ کتاب عام ہوئی تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹ دے گی جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے رہے ہیں، اور خفیہ طریقے سے اس انجیل کے تمام ٹرانسلیٹ کو آہستہ آہستہ غائب کر دیا گیا۔ آخر دوستو، اس کتاب میں ایسا کیا راز چھپا تھا جسے عیسائی سامنے آنے سے انکار بھی نہیں کر سکتے؟ آخر وہ کیا سچ ہے کہ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس کو دیکھا تو وہ بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، انجیل کے نام سے تو آپ تمام لوگ واقف ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ایک آسمانی کتاب تھی۔ آج عیسائیوں میں یہ 4 انجیلیں مستند تصور کی جاتی ہیں، جس کے لکھنے والوں کے نام متی، لوکا، مرکس اور یوحنا ہیں، لیکن ان کے علاوہ برناباس نامی ایک انجیل اور موجود تھی۔ برناباس ان 12 صحابیوں میں سے ایک تھے جو ابتدائی میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی لیے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسے کوئی شخص آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ان 4 بائبل میں نہ تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا اور نہ ہی کوئی براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ یہ 4 بائبل محض روایات پر مبنی ہیں۔ عیسائیوں نے انجیل برناباس کو جعلی قرار دے کر اس لیے غائب کر دیا کہ یہ انجیل عیسائیت کی بنیادی عقیدے کو بالکل خلاف تھی۔ اس کا مصنف یعنی برناباس کتاب کی ابتدائی میں لکھتا ہے، ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے کہ جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں یہ برائی بنی اسرائیل کے عام لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کی سختی سے تردید کی۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی صحابی آپ کو صرف نبی تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ شریعت موسیٰ پر عمل پیرا تھے۔ انجیل برناباس نامی یہ کتاب ان تمام بدعات کو ختم کرتی ہے جو بعد میں آنے والے عیسائیوں نے اس مذہب میں داخل کر دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد سے متعلق پیشگوئی کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ یہ کتاب اور اس میں پائی جانے والی تعلیمات ہو بہو اسلامی تعلیمات کی گواہی دیتی ہیں اور موجودہ عیسائیت میں پائے جانے والے شرک اور بدعات کی نفی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے اس عمل کو بھی باطل قرار دے کر قرآن کے اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن آج عیسائی اس کتاب سے جان چھڑانے کے لیے اس بائبل یعنی انجیل کو جعلی قرار دیتے ہیں، جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی
تو یہ مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی اور اس کے کئی نسخے مسلمانوں کے پاس ہوتے، لیکن اسلامی لٹریچر میں اس کتاب کا کہیں بھی کوئی ذکر تک نہیں ملتا اور نہ ہی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب میں اس کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 75 سال پہلے ایسا کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ حتیٰ کہ وہاں کے لوگ تو عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کتاب تو عبرانی میں لکھی گئی تھی۔ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی رہی صحیح کوشش ترکی میں کھوجے گئے اس 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی ہے۔ یہ کتاب ایک جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ گوسپل آف برناباس یہ نسخہ آج ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کرسچن اپنے مذہبی علماؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ لیکن عیسائی رہنماؤں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اللہ کے احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ This is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. آج یہ نسخہ عام PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔